ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہے اور سورہ فرقان کی آخری آیات طیبات وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا پر ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں نے پیش کیا تھا۔ اگلی آیات طیبات میں رحمان کے بندوں کے جو اوصاف رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ رحمان کے بندے راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے خدایا یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ ہم سے پھیر دے، ہمیں محفوظ فرما جہنم کے عذاب سے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جو جنت کا مستحق ہو گیا وہی کامیاب و کامران ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، سٹرگل کرنا چاہتے ہو، محنت کرنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے تو وہ کامیابی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین فرما دیجیے، بآواز بلند آمین فرما دیجیے۔ جمعۃ المبارک کے قبولیت کے لمحات ہیں۔ معراج کی رات میں آپ نے سماعت کیا بڑی رات میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات دکھایا گئے، جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی، اور جہنم کے عذابات بھی دکھائے گئے۔ کسی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، کوئی اپنے لوہے جیسے ناخنوں سے جو ہے اپنے منہ کو نوچ رہا ہے اور کسی کی زبان کینچی سے کاٹی جا رہی ہے، کوئی آگ کے اندر تڑپ رہا ہے، کسی کو پتھر سے سر اتنا کچلا جا رہا ہے کہ سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو فرمایا یہ سب جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کرایا گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف بشیر نہیں ہیں، صرف مبشر نہیں ہیں، بلکہ وہ نذیر بھی ہے، مبشرا و نذیرا۔ وہ جنت کی بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر کیا کیا میوے عطا فرمائے گا، کیسے بستر ہوں گے، غلمان ہوں گے، خدمتگار ہوں گے۔ لیکن وہی نبی اور وہی قرآن جو وہ لے کر آئے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ جہنم کے عذابات سے ہمیں نہ ڈرایا کریں، ایسا واز نہ کیا کریں جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسا واز کیا کریں کہ جس سے دل کے اندر ایک امید و تمنا پیدا ہو اور انسان جو ہے آشتی اور سکون کے اندر زندگی بسر کر سکے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تبلیغ کے یہ دونوں پہلو ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبشر بھی ہیں وہ نذیر بھی ہیں، تو قرآن بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے خدایا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، ان عذابها کان غراما، فرمایا کہ اس کا عذاب کیسا ہے، چمٹنے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، فرمایا یہ جو جہنم ہے، اس لیے خدایا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ آگے توجہ فرمائیے گا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں، نوجوان توجہ فرمائیے گا، رحمان کے جو بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کے اندر ان کے اعتدال ہوتا ہے، نہ تو وہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں کہ جناب جب آیا تو اس کو اتنا اڑانا شروع کر دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور فرمایا کہ ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ اقتدار کرتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے اور کیا پیارا
نظام حیات ہے. بخیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کے پیارے بندے کبھی بخیل نہیں ہوئے، بلکہ حضور نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ تو بخل سے پناہ عطا فرما. کہ بخیل، ہمارے ہاں بخیلی کو سمجھداری سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بہت سمجھدار آدمی ہے، دیکھو پیسے خرچ ہی نہیں کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے ہوتے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، بچے مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں لیکن بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، خرچ اپنی ذات پہ بھی دیکھو خرچ نہیں کرتا، بیچارے کے پاس پیسے ہیں لیکن دیکھو حالت کیا بنائی ہوئی ہے، بچوں کی حالت کیا رکھی ہوئی. اس کو کچھ لوگ سمجھداری اور عقل مندی اور دانش مندی سے تعبیر کرتے ہیں. بالکل یہ دانش مندی نہیں ہے. جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر خرچ کرنا چاہیے. بلکہ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ انسان اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اس خرچ پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. جہاں پر خرچ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں. آپ جو ہے اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پی سکتے ہیں. یہ زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ بھائی دیکھو یار یہ کیسے متقی ہو سکتا ہے، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے ہاں متقی کا تصور یہ ہے کہ گندے کپڑے پہنے ہوں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کئی کئی دن نہاتا ہی نہیں ہے، اس کو پاکی نہ، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں ولایت کا یہ کانسیپٹ ہے، یار اللہ کا ولی ہے یار. بولے کیوں؟ بولے دیکھ نہیں رہی یار بیچارے کے کپڑے کتنے گندے، بال سارے چپٹے ہوئے ہیں، بری حالت ہے، پہنچا ہوا ہے، بہت بڑا پہنچا ہوا ہے. ابے بھائی اس نے غسل بھی پاکی ناپاکی کا اتارا ہے یا نہیں اتارا ہے جی؟ اسلام تو طہارت کا حکم دیتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی ولایت ہے، یہ کون سا تصوف ہے کہ جو بندہ کپڑے نہ دھوئے آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، جو شریعت عطا فرمائی، اس کے اندر فرمایا کہ الطہور شطر الایمان. فرمایا تمہارا ظاہر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارا باطن بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. تم نے داڑھی رکھی ہے تو اس داڑھی کو بھی سنوار کے رکھو، تم نے زلفیں رکھی ہیں تو ان زلفوں کو بھی سنوار کے رکھو. اسلام کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس پر پورا میں لیکچر دے چکا ہوں. خاص طور پہ فرمایا کہ نماز کے لیے جب آؤ تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر کے اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جاؤ. تو فرمایا نہیں. صحابہ کرام شروع کے اندر تنگ دستی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتوحات عطا فرمائیں، وسعتیں عطا فرمائیں تو اچھے لباس بھی پہنے، اچھے کھانے بھی کھائے، اچھے گھر بھی رکھے، اچھی سواریاں بھی استعمال کی، یمنی چادریں بھی استعمال کی، گھوڑے ترکی بھی استعمال کیے، اچھے سے اچھا کیا. لیکن کسی کا لوٹ کے نہیں، ظلم کر کے نہیں، جھوٹ کے ذریعے نہیں، فریب کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنا حق حلال کا کما کے استعمال فرمایا. دوسرا جو اصول عطا فرمایا، یہ حدیث پاک میں نے کئی بار سنائی ہے، عید کے مواقع پر بھی خاص طور پہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر اور کم تر جاننا، ان کی اہانت کرنا کہ یار یہ کپڑے ہم نے دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. فرمایا تکبر حق کا انکار کرنا، حق کو جھٹلانا ہے اور دوسروں کی توہین کرنی ہے اور اہانت کرنا ہے. باقی اسلام کہتا ہے کہ بخل نہ کرنا، بخیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جاہل احب الی اللہ من عابد بخیل، مشکات المصابی. فرمایا ایک جاہل سخی جو ہے اس عبادت گزار، تہجد گزار بخیل سے بہتر ہے. جس کا مال سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تہجدیں تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا مال مخلوق خدا کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ نافع نہیں ہے کسی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا تم سے سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اپنی تسبیح اور اپنی تہجد گزاری تو اپنی ہے، لیکن فرمایا کہ کسی اور کے لیے الخلق عیال اللہ، تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے دوسروں کو بھی تم عطا کرو.
تو فرمایا کہ اسلام کہتا ہے کہ ولم یقتروا، نہ تو تم نے جو ہے بخل سے کام لینا ہے، ولم یسرفوا، اور نہ ہی تم نے بالکل اوور. بچے کو 500 روپے کی ضرورت ہے، آپ 5000 نکال کے دیتے، یہ لو بیٹا، یہ لو میرے بیٹے اسکول جا رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں میرے بیٹے. تو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سب چیزیں آؤٹ آف بیلنس ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی. جتنی شو آف بڑھے گی، جتنا زیادہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اتنے معاشرے کے اندر ان بیلنس سارا نظام ہو جائے گا. سبحان اللہ. دوبارہ سنیے قرآن کے الفاظ، قرآن کا پیغام سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. والذین اذا انفقوا، سادہ سا ہے. قرآن کا حسن یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے ہی قرآن خطاب فرما رہا ہے. سبحان اللہ. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. سبحان اللہ. فرمایا نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں. پھر کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بیلنس لائف ان کی یہ ہوتی ہے کہ وکان بین ذلک قواما. فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ دونوں کے درمیان میں، جہاں خرچ کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے، جہاں پر خرچ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے. اب دوبارہ نوجوان بچوں کو تھوڑا سا توجہ کروں گا. ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں. چلو بھائی شروع ہو جاؤ خرچ کرنا. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ جو مہینے کی تنخواہ ہماری 1 مہینہ چلنی تھی 15 دن کے اندر ختم. اس کے بعد 15 دن کریں گے، ابے یار تھوڑے پیسے تو دینا یار، پیسے ختم ہو گئے، ابے یار خرچہ ہی نہیں رہا ہے، تھوڑے دینا، پہلی آئے گی دے دوں گا، لوٹا دوں گا، ایسی بات نہیں ہے جی. فرمایا نہیں یہ نہیں کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، قرآن کی طرف توجہ کیجیے گا، سورہ بنی اسرائیل. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. فرمایا تو نہ تو ایسا ہو جانا کہ اپنے ہاتھ کو گلے کے ساتھ باندھ لینا، اپنے ہاتھ کو گلے کے ساتھ باندھ دینا. بہت پرانی بات ہے، تقریباً میری مصطفیٰ مسجد میں 24-25 سال میری عمر تھی. ایک شخص تھا اس وقت، میرے خیال سے کوئی وہ اس زمانے کے اندر، اس وقت تو لکھ پتی بھی بڑی چیز ہوتی تھی، ارب پتی ہوگا. اس کا باپ اس کو گاڑی نہیں لے کے دے رہا تھا، تو وہ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار ابا کو بولا نا یار شادی ہو گئی ہے میری، ایک گاڑی مجھے چھوٹی سے لے کے دے دو. پیسوں کا انبار لگا ہوا پیسوں. نہیں بیٹا نہیں، گاڑی فضول خرچی ہو جائے گی. تو ایسا بھی نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور بچوں کو سواری دینے کے لیے تیار نہیں. جہاں پر خرچ کرنا ہے قرآن یہی کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. فرمایا نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ لو، نہیں خرچ کرنا، باندھ دیا. اس کو تعبیر کیا ہے اپنے ہاتھ کو گلے کے ساتھ باندھ لینے سے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ایک یہ ہو گیا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور نہ ہی اتنا خرچ کرو کہ جناب دونوں ہاتھوں سے اڑانا شروع کر دو، جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو. فرمایا یہ دونوں طریقہ کار بالکل غلط ہے. کیا کرنا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. فرمایا ان کے درمیانی حالات کو تم نے ملوز خاطر رکھنا ہے. فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو جوانو سنیے گا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جمعے کے دن قرآن کا پیغام لے کر جاؤ. فرمایا یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. فضول خرچی کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ رخ بھی آپ کو کھول کے بتا دیا، بہت زیادہ بتا دیا، جو بخل کی مذمت ہے. لیکن دوسری طرف فضول خرچی کرنا، جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، ہاں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کیجئے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں 1 روپے کی ضرورت ہے وہاں بچوں کے ہاتھ میں 5 روپے دینا، جہاں 500 کی ضرورت ہے ان کے ہاتھ کے اندر 5000 کے نوٹ دینا، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ان کو بھیج دینا. تو پھر یہی ہوگا کہ کراچی شہر کے اندر سب سے زیادہ ڈرگ بکے گی، اسکولوں کے اندر بھی ڈرگ بکے گی. 6 اور 7ویں کے بچے جو ہے وہ بھی ڈرگ پی رہے ہوں گے اور آئس پی رہے ہوں گے، اور ڈیلر جو ہے اسکولوں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے. جب ہم نے اپنے بچوں کو 500 روپے کی جگہ 5000 کے نوٹ دیے ہوں،
اتنی بری حالت ہے اس وقت، اتنی بری حالت ہے ہماری اپنی سوسائٹی، ہمارے اپنے معاشرہ، اور وہ لوگ جن کے ماں باپ بہت اچھے شرفاء فیملیوں کے تھے. ڈیفنس سے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم ڈیفنس شفٹ تو ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، بچیاں ہماری آئس کے اندر لگ گئیں، روک ہی نہیں سکتا کوئی بھی. جائیں تو جائیں کدھر جائیں؟ ان کے ماں باپ، ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کتنے ماں باپ ہیں جو بیچارے ڈر کے مارے لندن نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، انہوں نے گرین کارڈ کو جو ہے چھوڑ دیا کہ نہیں ہم یہاں بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیں گے. آج آپ یقین کریں، ہمارے پاس تو پبلک آتی ہے نا، وہ اپنے آنسو دکھائیں تو کس کو دکھائیں، اپنا دکھ دکھائیں تو کس کو دکھائیں کہ یار ہم تو یہاں بیٹھے تھے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں کہ ہمارا ایمان بچے گا، ہمارے بچوں کا ایمان بچے گا، اور جو ہے ہماری روایات اور ہماری اقدار جو ہے وہ محفوظ رہیں گی. کتنی ہماری انگلینڈ کی فیملیاں ہیں، وہ پہلے پاکستان بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے، بولا ہم تھوڑا عرصہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے وہاں پر گروتھ کریں، ہماری جو روایات ہیں، اقدار ہیں، اور بچے جو ہے اس ماحول کے اندر پڑھیں. آج کون سا برطانیہ اور کون سا امریکہ اور کون سا کینیڈا اور کون سا پاکستان، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. اولادوں کو اور بچوں کو بچانا مشکل ترین کام ہو گیا، لیکن حضرات گرامی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا بھی فیلئر ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بھی مس مینجمنٹ ہے، کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنے اس جو کردار تھا ہمارا، ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ ایک چیز مانگ رہا ہے، میرے پر واجب یہ ہے کہ میں اس بچے کو وہ چیز دوں، اس کو خوشیاں دوں، اس کو زیادہ سے زیادہ خرچہ دوں، وہ دوستوں کے اندر پراؤڈ محسوس کرے کہ میرے ماں باپ مجھے جو ہے تمہارے برابر چیزیں دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کہ کہیں میں اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو اور اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ و برباد تو نہیں کروں. اسی کے اندر آج کی ابھی میں نے جو آیات طیبات پڑھی ہیں، وہیں پر رحمان کے بندے یہ فکر بھی کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدایا ہماری ذریت و ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو، ہماری فیملی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بڑا گھر لے لیں، بڑی گاڑی لے لیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں مہنگی چیزیں دے دیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں مہنگے زیادہ پیسے دے دیں تو ہم یہ سمجھ دیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم گنہگار ہو چکے ہیں، غلط راہوں پر پڑ چکے ہیں، مسلمانی کو بھلا چکے ہیں. آپ یقین کیجیے، اب میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، مسلمانی ہمارے اندر نام کی رہ گئی، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، لائف میں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم سارا معاشرہ، مجھ سمیت ہم سب، کیا ملا، کیا پیر، کیا سیاستدان، کیا صحافی، سب کے سب منافقت پر چلے گئے، اور صرف ہماری زبانی جمع خرچ رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہمارے سروں کے اوپر چڑھتی جا رہی ہیں، اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ ان کا فریضہ ہے یہ کہ وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آخرت کے اندر بھی جانا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، قبر میں بھی جا کر حساب کتاب دینا ہے. ایک شخص کو میدان معاشر کے اندر لایا جائے گا، بہت نیکیاں، بہت تہجد، بہت تسبیحات، بہت زیادہ پڑھا ہوا، سارا کچھ اللہ کی بارگاہ کے اندر میزان عمل پر بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا. اچانک اس کے گھر والے آ جائیں گے کہ خدایا اس کو تو ہمارے بارے میں پوچھو، اس نے نہ ہمیں علم دین سکھایا، نہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا، بلکہ یہ تو ہمیں حرام کھلایا کرتا تھا. فرمایا وہ شخص اپنی فیملی اور اپنے خاندان کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا. حالانکہ اس بیچارے نے کتنا کھایا ہوگا، کتنا پیا ہوگا، کتنا پہنا ہوگا، وہ تو کولوں کی بیل کی طرح جو ہے نا لگا ہوا تھا فیملی کے لیے. ایک سرکاری دفتر کے اندر بیٹھنے والے ایک بندے سے بھی پوچھو کہ یار لوگوں سے کیوں رشوتیں پکڑ رہے ہو؟ بولا بچوں کے لیے کر رہا ہوں، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. جی کسی راشی سے بھی پوچھو تو وہ یہ کہے گا میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. تو بھائی کس نے کہا ہے ہمیں یہ کام کرنے کا؟ جو اللہ نے روزی مقدر فرمائی ہے وہ آپ دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ تو مسئول نہیں ہے کہ آپ ان کو حرام کھلائیں. آپ نے ان کو نماز نہیں سکھائی، آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، آپ نے ان کو کوئی چیز نہیں سکھائی. آج پاکستان کے اندر، شہر کراچی کے اندر، جس کلاس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے بچوں کا کوئی پتہ نہیں کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے پاس یہاں پر ایک بندہ آیا، میں نے اس کا نام پوچھا، بچہ کہنے لگا ہمارا بچہ بڑا بگڑتا جا رہا ہے۔ ماں کا نام پوچھا، اس کے عادات نکالے تو وہ بچہ اتنا پیارا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا نیٹ پر پڑھتے پڑھتے علامہ صاحب یہودی ہو گیا۔ خدا کی قسم ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے، محلے والوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، گلی والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے، ہمیں آخر کے اندر پتہ چلتا ہے، ہمیں آخر کے اندر لاسٹ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، جب سب شہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ڈرگ پی رہا ہے، بچہ غلط کام کے اندر ہے، غلط سوسائٹی کے اندر ہے، غلط معاشرے کے اندر ہے۔ وہ آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے، جب سارے شہر میں پہنچ کے اور سر جو ہے پانی سے گزر جاتا ہے تو اس وقت ہمیں آواز آتی ہے کہ ہو یہ کیا ہو گیا۔ اب اس بچے کو آپ کچھ بھی کر، اس نے کہا کہ نیٹ پہ پڑھتے پڑھتے، ہمیں نہیں کہا، ہم بیٹھا ہوتا تھا، بولا پڑھ رہا ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کہ شاید جو ہے نا کوئی چیز پڑھ رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ آج وہ بچہ یہودی ہو گیا اور کسی بھی اعتبار سے وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا رحمان کے بندوں کا یہ کام ہے کہ خرچ میں بھی اعتدال کریں اور اپنی اولاد کی فکر کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نوافل کبھی کبھی پڑھتے اور کبھی تھکے ہوتے تو نوافل چھوڑنے کا دل کرتے تو اچانک خیال آتا کہ ہم نے اگر نفل چھوڑ دیے تو ہماری اولادیں فرض چھوڑ دی، ہماری اولادیں فرض چھوڑ دی۔ مجھے خود کبھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی نفل چھوڑ دیے تو مقتدی تو سنتیں چھوڑ دیں گے، ہم نے سنتیں چھوڑ دی تو مقتدی تو فرض چھوڑ کے بولا مولانا سب بھی اسی طرح ہیں، ہم بھی اسی طرح ہیں، دونوں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جب ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے تو فرمایا وہ نوافل ہم اولاد کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک تو ان نوافل میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدایا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما دینا۔ اور حضرات گرامی، وقت ہو چکا ہے جمعے کا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں قرآن کا یہ پیغام بھی سن لیں، قرآن کا پیغام سن لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جمعے کے لیے بیٹھے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ شداد غلاظ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آگے ان کی صفات بیان کی، فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پہ سخت قسم کے فرشتے مسلط ہیں۔ تو یہ قرآن نے ہمارا فریضہ رکھا ہے۔ ہمارا فریضہ صرف مال جمع کر کے، کپڑے پہنا کے، کھانے دے کر بچوں کو نہیں ہے کہ بھائی یہ میرا فریضہ ہے، بھائی میں نے آپ لوگوں کو کھانا دے دیا، پینا دے دیا، گھر دے دیا، میں نے سواری دے دی ہے، میں نے پڑھا دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ بھی تمہارا فریضہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک چرواہا ہے، اپنے ریوڑ کا نگہبان ہے۔ جس طرح ایک سربراہ مملکت سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری مملکت کے اندر عدل ہوا یا نہیں ہوا، فرمایا اسی طرح ایک ہیڈ آف فیملی سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری فیملی کدھر چلی گئی اور کیا کیا، فرمایا تم مسئول ہوگے۔ یہ نہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی۔ قوا انفسکم واہلیکم کلکم راع وکلکم مسئول، ہم مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی بنیادی طور پر یہی کوشش کریں۔ آخری بات، دنیا سے سب نے جانا ہے، دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو اپنے پیچھے ایسٹس چھوڑ کے جاتا ہے، گھر ہے، دکان ہے، پراپرٹیاں ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، ترکے، لڑائی جھگڑے، چندے، چیریٹیاں، 8 نمبر 2 نمبر سب کچھ جمع کر کے جو ہے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بعد میں بچے کوٹوں میں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ تو سب کچھ بعد میں ہونا ہے،
لیکن یار کچھ ایسا بھی چھوڑ کے جاؤ کہ ہماری قبر کے اندر، یہ تو اوپر سب جھگڑے مچے ہوں گے، ہم قبر کے اندر حساب دے رہے ہوں گے، اور اوپر یہ کورٹ کچہریاں اور یہ ڈرامے بازیاں اور یہ سب گریبان پکڑے ہوں گے، ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، لیکن کچھ ایسا بھی چھوڑ کے جاؤ کہ وہاں اندر کو بھی کوئی چیز ٹھنڈا کر رہی ہو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا جانے والے چلے جا رہے ہو، لیکن 3 کام اگر تم کر کے گئے تو تمہیں قبر کے اندر بھی سکون ملتا رہے گا، قبر کے اندر بھی ٹھنڈک پہنچتی رہے گی، تمہاری قبر منور رہے گی، روشن رہے گی. وہاں کے لیے بھی کچھ ٹھنڈک کر کے جاؤ. یہاں تو ہم نے اے سی لگائے ہوئے ہیں، ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے، لائٹ ہر چیز سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کے لیے کچھ روشنی کا اور کچھ ٹھنڈک کا انتظام کر کے جاؤ. قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. فرمایا کہ جو کچھ نیکیاں لے کر گیا قبر کے اندر، فرمایا جانے والا اگر کوئی پیچھے صدقہ جاریہ کا کام کر کے چلا گیا. اب مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، ہم یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا آج اپنے ہاتھ سے لگا کے چلے جاؤ. کل بچے لگائیں گے نہیں لگائیں گے کچھ پتہ نہیں، آج اللہ نے زندگی دی ہے، کھڑے ہو جاؤ، ٹھیکیدار کو لو اور بنا ڈالو. اب یہ مسجد ہے، چاہے کسی مولوی کے ہاتھ میں ہو، کسی کمیٹی کے ہاتھ میں ہو، یہاں پر کوئی اور تو نہیں، کوئی بیکری تو نہیں کھلے گی، یہاں تو اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، مدرسے کے اندر قرآن پڑھا جاتا رہے گا. کوئی اپنے ہاتھ سے ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں آتی رہیں اور تیری قبر کے اندر وہ ہوائیں پہنچتی رہیں. صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به. کوئی بچہ پڑھا کے چلے جاؤ، کوئی کتابیں دے کے چلے جاؤ، کوئی مدرسہ بنا کے چلے جاؤ، کوئی چیریٹی کر کے چلے جاؤ. دیکھو آج بھی جن کافروں نے بھی کوئی چیریٹی کا کام کیا، ہاسپٹل بنے ہوئے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، لیڈی ورنٹن ہاسپٹل ہے، مر گئے، وہ کافر ہیں، ان کو دنیا میں اللہ نے دے دیا، لیکن نام ان کے آج بھی بول رہے ہیں، کوئی کام چیریٹی کا کر کے گئے ہوئے. تیسرا فرمایا کہ جانے والے ولد صالح یدعو لہ. اولادیں تو سب چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں صرف اولاد نہیں، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے جاؤ. ایسی اولاد جس کے بارے میں یہ رحمان کے بندے دعا کر رہے تھے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے خدایا ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری قبر کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری آخرت کا بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اپنے پیچھے اولاد نہیں، ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کر. تیسری پھر ایک اور شرط لگا دی، ولد صالح، سنیے گا، ولد صالح یدعو لہ، جو تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہو. یہ نہ ہو کہ جنازہ رکھا ہو، بولے اٹھاؤ جنازہ بھائی، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے جنازے کے بعد، نہ نماز کے بعد دعا ہے، نہ جنازے کے بعد دعا ہے، نہ یہاں دعا ہے، نہ وہاں دعا ہے. یار جو قوم دعاؤں پر بھی لڑ رہی ہے، فرقہ واریت کی یہ انتہا ہے. دعا کے اندر کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس بابے کی یا مائی صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. بدعت ہو جائے گی میرے بھائی، بدعت ہو جائے گی، خبردار دعا مانگی. آپ یقین کریں، میں نے ایک جنازے کے اندر پہاڑی والی مسجد میں ایک جنازے میں گیا، میں پیچھے کھڑا تھا، سب میں میرے برابر میں ایک بندہ کھڑا تھا. آپ یقین کیجئے جب جنازہ ہوا، یہ آگے کرو بیٹا، جب جنازہ ہوا تو جیسے جنازے کے بعد دعا ہونے لگی تو پتہ اس نے کیا کیا؟ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، ہاتھ یوں نہیں رکھ رہا تھا، یوں نہیں رکھ رہا تھا، یعنی یوں ہاتھ باندھ کے. اس کو کسی نے سکھایا تھا کہ اگر تو نے ہاتھ سیدھے بھی رکھے نا تو کہیں تو بدعتی نہ ہو جائے، کہیں تو بدعتی نہ ہو جائے، اپنے ہاتھ پیچھے. بیچارے کو سکھا دیا کسی نے. اب یہ ہم رو رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. فرقہ واریت کے اندر ایسا ڈالا ہوا ہے قوم کو، تو ان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے بھی منع کر دیا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جو میت کی دعا ہوتی ہے وہ عمومی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثینا، ایک عمومی دعا ہے. فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. مشکات المصابیح ہمارے ہاں بھی وفاق میں بھی پڑھائی جاتی ہے، دیوبند کے وفاق المدارس میں بھی، ہمارے اہل سنت میں بھی کتاب مشکات پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے. لیکن نہیں، بس دعا نہیں. تو فرمایا ولد صالح یدعو لہ. مر گیا بھائی، ختم ہو گیا، کوئی جمعرات نہیں، کوئی فاتحہ نہیں،
میرے بھائی کدھر سے لے کے آئے ہو؟ ہاں اپنا بیٹا مرے تو پھر تو ساری فاتحہ ہوں۔ اور یار جو تم اتنے عرصے سے کسی دوسرے کا ماں باپ مر رہا تھا اس وقت تو تم اس کو کہہ رہے تھے کہ بدعت ہے، خبردار تو نے دعا مانگی۔ بھائی کبھی بھی مانگ لے، دوسرے دن مانگ لے، چوتھے دن مانگ لے، پانچویں دن مانگ لے، کبھی کسی نے کہا اسپیسیفک جو ہے تیسرے دن لازم و ضروری ہے، لیکن مانگنے والا بیٹا تو ہو جو اللہ کی بارگاہ کے اندر باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے جائے۔